میں دل سے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بھر میں اس وقت تک جو 7,500 کے قریب میں ادارے کر چکا ہوں، بہت کم ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی سوچ کی بنیاد پہ، کسی ویژن کی بنیاد پہ اور کسی مشن کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پہ یہ ادارے اس وقت جو پرائیویٹ سکولز موجود ہیں، آپ یقین کیجئے کہ وہ خواہش جو ہماری اپنے بچوں کو اچھا مسلمان اور اچھا انسان یا اچھا پروفیشنل بنانے کی ہوتی ہے، اس کو پورا کرنا تو کجا وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہیں۔ وہ اپنی تہذیب کو، اپنے دین کو، اپنے عقائد کو، ان چیزوں کو بھول کے آپ ان کی کبھی تقریبات میں، مجھے چونکہ جانے کا موقع ملتا ہے، آپ کبھی ان کی تقریبات میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ چیز جو ہم یہاں ڈھونڈنے آئے ہیں وہ یہاں نہیں ملے گی۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آج ایک ایسے ادارے کے پروگرام میں آیا ہوں جہاں پہ جس کی مینجمنٹ کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ باتیں جو دنیا میں، وہ چیلنجز جن کو ہمارے بچے نے دنیا میں فیس کرنا ہے، ان کا سامنا کرنے کے لیے تو بچے کو تیار کرنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اصل ہے، جو ہماری بنیاد ہے، جو ہماری فاؤنڈیشن ہے، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اس بات کا بھی خیال کو ادارہ کر رہا ہے، اور میں اس کے لیے قاری عمران صاحب کو اور ان کی مینجمنٹ کے باقی دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے ذمہ یہ ہے کہ میں آپ کو 2-4 منٹ کے اندر والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بتاؤں۔ آپ یقین کیجئے اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک کو ہم پڑھیں تو والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کیا دنیا کے سارے معاملات کے حوالے سے بالکل ایک کلیئر پکچر ہمارے سامنے آتی ہے۔ میں آپ کے سامنے آج 2 باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور یہ چاہوں گا کہ آپ اگر اپنے بچے کو ایک اچھا پروفیشنل بنانا چاہتے ہیں، اس کو ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھیں۔ پہلی تاکید یا پہلی ہدایت جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنے بچے کو زندگی میں کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اچھا انسان بنے، اچھا مسلمان، فرما بردار بیٹا بنے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار اور اطاعت گزار بنے، تو سب سے پہلے اسے وقت دیجیے۔ وقت دینا اپنے بچوں کو بہت ضروری ہے۔ سیرت سے بھی یہی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت سے، کامیاب لوگوں کی زندگیوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو وقت نہیں دیں گے، خصوصاً والد، وہ اگر اپنے بچے کو وقت نہیں دیتا تو اس کی زندگی میں ایک کمی رہ جاتی ہے، اس کے اعتماد میں ایک خلا رہ جاتا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہوں کہ وقت تو ہم دیتے ہیں، وقت دینے سے مراد اگر یہ ہے جیسے میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو پھر آپ وقت دیتے ہیں، اور اگر آپ ایسے وقت نہیں دیتے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ وہ خواہش جو آپ اپنے بچے کے متعلق رکھتے ہیں، اصل بات تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس کے ہونے کے چانسز کم ہیں، اس لیے کہ یہ عمل کی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ وقت دینے سے مراد یہ ہے کہ والد روزانہ اپنے وقت کا کچھ حصہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 45 منٹ، 1 گھنٹہ، وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے اپنا موبائل بند کر کے اپنے بچوں کے پاس بیٹھے اور ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ وہ ان سے پوچھے ان کا دن کیسا گزرا، وہ انہیں اپنے دن کا بتائے میرا دن کیسا گزرا، وہ ان سے پوچھے آج اسکول میں آپ نے کیا پڑھا۔ وہ حفظ کا بچہ ہے تو اس سے اس کے سبق کے متعلق، اس کی سبقی کے متعلق، اس کے باقی جو اس نے اس دن پڑھا ہے اس کے متعلق پوچھے۔ پھر وہ اپنے بچے کو زندگی میں جو کچھ بنانا چاہتا ہے اس کے متعلق انسپائر کرنے کے لیے اسے واقعات سنائے، اسے سیرت سے واقعات سنائے تاکہ اس کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، اسے صحابہ کرام کی زندگیوں کے واقعات سنائے، انہیں کامیاب لوگوں کی زندگیوں کے اور جدوجہد کے واقعات سنائے تاکہ اسے پتہ چلے کہ زندگی کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکل سے اس کو گزارنا ہے، لیکن کھڑے رہنا ہے اور ہمت رکھنی ہے۔ یہ بات اس کو وہ آدھے گھنٹے کے اندر روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتا رہے۔ اگر کوئی والد اپنے بچوں کو اس طرح سے وقت نہیں دیتا تو وہ سمجھ لے کہ اس کے بچوں کی تربیت کی تار کٹی ہوئی ہے، اس کی دعائیں ان کو زندگی میں کامیاب نہیں کرنے والی، اس لیے کہ یہ عمل کی دنیا ہے۔ اسی طرح والدہ کے وقت دینے سے مراد یہ ہے کہ والدہ خصوصاً پی جی، نرسری، پریپ 1، 2 اور 3 اس کلاس کے بچوں کے ساتھ، یہ جو 6 کلاسز ہیں، ان کلاسز کے بچوں کے ساتھ خود کھیلیں۔ خود کھیلنے سے مراد یہ ہے بچے کی ضرورت ہے، اس نے فزیکلی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بچے کے ساتھ نہیں کھیلتے، ہم بچے کو وقت نہیں دیتے، تو وہ ظاہر ہے اس نے کھیلنا تو ہے ہی سے، وہ گلی محلے کے باقی بچوں کے ساتھ جا کے کھیلتا ہے، اور وہاں سے وہ باتیں سیکھ کے آتا ہے کہ جب وہ آ کے آپ کے سامنے کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ کہاں سے سیکھی؟ اس نے وہ وہاں سے سیکھی ہے جن کے ساتھ وہ کھیلتا ہے۔ اگر والدہ خود کھیلتی تو وہ اسے کھیل میں سمجھاتی کہ کھیل میں ایمانداری، وہ اسے سمجھاتی کہ کھیل میں مل جل کے رہنا، وہ اسے سمجھاتی کہ ہارنے کے بعد بھی دل نہیں ہارنا ہوتا، دل نہیں چھوٹا کرنا ہوتا۔ یہ بات، یہ ہے وقت دینا۔ اگر آپ ایسے وقت دیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ اللہ کے در سے پوری امید ہے کہ آپ کے بچے کی تربیت کی تار کٹی نہیں ہوگی، وہ جڑی ہوگی۔ ایک بات، دوسری اور آخری بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ دنیا جہان کے سارے ماہرین تعلیم اس بات پہ متفق ہیں کہ ایسے والدین جو اپنے بچے کے تعلیمی معاملات میں انوالو رہتے ہیں، شامل رہتے ہیں،
ان کے بچے باقی بچوں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں دوبارہ یہ کہتا ہوں، میں نے اپنی پی ایچ ڈی کے دوران جتنے ریسرچ پیپر پڑھے ہیں، جتنی چیزوں کو میں نے مطالعہ کیا، مجھے بالکل یہ اس کے اوپر حق الیقین ہے کہ وہ والدین جو اپنے بچے کے اسکول کے ساتھ، اس کے استاد کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اس کے تعلیمی معاملات میں انوالو رہتے ہیں، ان کے بچے زندگی میں زیادہ بہتر باقی بچوں سے پرفارمنس دیتے ہیں۔ اس کے ایک دو عملی طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات، اگر آپ کا اسکول آپ کو بلائے، آپ کے بچے کا اسکول آپ کو بلائے، بھاگے چلے جائیں، فوراً جائیں اور سارے کام چھوڑ کے جائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اور یہ دولت جو ہمیں دی ہے، یہ ہمیں باقی ساری اپنی دولت سے، باقی ساری پراپرٹی سے، باقی ساری چیزوں سے زیادہ عزیز ہے، اور اس کی تربیت یہ اس کی ایون جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر کوئی بچہ فوت ہو جائے کسی کا تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر وہ بگڑ جائے نا، اگر وہ چور ڈکیت بن جائے، اگر وہ برائی کے راستے پر چلے، تو اس بندے کے لیے زندگی کوئی نہیں ہے، یہ موت ہے۔ اس لیے اس کی زندگی سے بھی زیادہ اس کی تربیت اہم ہے۔ سو اگر اسکول نے آپ کو بلایا ہے اس بچے کے تعلیمی اور تربیت کے معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے، تو سمجھ لیں کہ آپ کی ریڈ لائٹ جل جائے اور آپ سارے کام چھوڑ کے وہاں پہنچے۔ اور اگر اسکول ایک مہینہ نہ بلائے آپ کو، اسکول کال کریں، فون کریں، ٹائم لے کے جائیں، اس لیے کہ اسکول میں ایک اسکیجول ہے، اس کے مطابق کام ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے بغیر چلے جائیں گے تو وہ آپ کو انٹرٹین نہیں کر پائیں گے۔ ٹائم لے کے وہاں جائیں، اور وہاں جا کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کی ٹیچر سے ملنے گئی ہیں اور آپ ان کے ڈائریکٹر صاحب سے یا ان کے قاری صاحب سے ملنے گئے ہیں، تو یہ سوچ کے جائیں کہ میں اپنے محسن سے ملنے جا رہی ہوں یا محسن سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ آپ کے علاوہ دنیا میں ایک اور آدمی ہے، جو ایک اور خاتون ہے، جو آپ کے بچے کو، آپ کی بچی کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں، اور وہ اس کی ٹیچر ہے، تو وہ آپ کی محسن ہوئی۔ وہ اس کے قاری صاحب ہیں، وہ آپ کے محسن ہیں۔ سو قرآن مجید اگر یہ کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے، تو آپ اس کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیز نہیں بھی لے کے جا سکتے، تب بھی اس کے لیے پھول لے جائیں، اس کے لیے دعائیں لے جائیں، اسے جا کے کہیں کہ ٹیچر آپ میری بچی کو، میرے بچے کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیاب کرے۔ اسے جا کے قاری صاحب آپ میرے بچے کی زندگیوں میں آسانی لانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی لائے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کے بچے کے اوپر ان کی توجہ کی جو مقدار ہے وہ پہلے سے بڑھ جائے۔ تو یہ دوسری بات ہے۔ اسی سلسلے کی تیسری اور آخری بات یہ کہ جب آپ کا بچہ گھر میں ہوم ورک کرے یا اپنی سبکی کے متعلق کام کرے، اس کے پاس بیٹھے۔ یہ بہت اہم بات ہے، میں یہ بتا کے آپ کو جانا چاہتا ہوں۔ میں 3 ایسے بیوروکریٹس کو جانتا ہوں جو تینوں بھائی ہیں، ہمارے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہیں۔ ان کا ایک انٹرویو کر رہا تھا اخبار نویس، اس نے پوچھا آپ تینوں بھائی، ایک سیکٹری پیٹرولیم ہے، ایک کمشنر ہے ایک ڈویژن میں، ایک صوبائی سیکٹری ہے، آپ تینوں بھائی اتنے کامیاب کیسے ہوئے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ انہوں نے کہا ہماری اماں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کی اماں پڑھی لکھی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہماری اماں پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور ہم اسکول میں پڑھتے تھے گاؤں کے، اور گاؤں کا اسکول ویسے ہی ہوتا تھا جیسے گاؤں میں اسکول ہوتے ہیں، ایک کمرہ اور کوئی چار دیواری نہیں، اور درخت کے نیچے بیٹھ کے ہم نے پڑھنا ہوتا تھا۔ ہمارے اسکول سے آنے سے پہلے ہماری والدہ سارے گھر کے کام کر لیتی تھی، اور پھر ہمیں کھانا کھلا کے تھوڑی دیر آرام کر کے پھر وہ ہمارے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ انہیں یہ نہیں تھا پتا یہ انگریزی کی کتاب ہے، یہ صاحب کی کتاب ہے، یہ اردو کی کتاب ہے، یہ فلاں، لیکن انہیں یہ تو پتا تھا کہ یہ کتاب ہے۔ پھر انہیں یہ تو پتا چلتا تھا کہ تختی لکھی ہے کہ نہیں لکھی۔ پھر وہ ہم سے پوچھتی تھی کہ تختی لکھ لی ہے، ہم کہتے لکھ لی ہے، وہ کہتی دکھاؤ اس کتاب کا کیا کام ملا ہے، اس کے یاد کرنے والا ملا ہے، سناؤ مجھے۔ اب انہیں یہ نہیں تھی سمجھ آتی یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن یہ تو پتا چلتا تھا روانی سے سنا رہا ہے یا اٹک اٹک کے سنا رہا ہے۔ اسی طرح اس نے کہا کہ ہمیں اس وقت پتہ ہی نہیں تھا کہ اماں ہماری ان پڑھ ہے، لیکن وہ جو ہماری روٹین بنی، ہم ہر کلاس میں اول آتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اسکول میں آپ کو بتاتا ہے کہ گاؤں کے اسکولوں میں کام نہ کر کے جانے کا رواج ہوتا ہے۔ وہاں پہ اگر کوئی بچہ کام کر کے جائے تو وہ استاد کی بھی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، تو استاد کی بھی وہ محنت اور ادھر سے والدہ کی وہ توجہ، اس کے نتیجے میں ہم تینوں بھائی اپنی اپنی کلاسز میں اول آتے تھے۔ اور یہ بات ہمیں 7ویں 8ویں میں جا کے پتہ چلی کہ ہماری اماں تو ان پڑھ ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا ہوتا، لیکن اس وقت تک ہماری وہ روٹین بن گئی تھی۔ ہم نے میٹرک کو، ایف ایس سی کو، اور پھر اسی طرح گریجویشن اعلیٰ نمبروں کے ساتھ کی، اور پھر ہم تینوں بھائیوں نے CSS کا ایگزام دیا، اور تینوں نے کلیئر کیا۔ سو آپ اگر ان پڑھ بھی ہیں، آپ کو اگر بچے کی کتابوں کی نہیں بھی سمجھ آتی، تب بھی اس کی ڈائری دیکھیں، تب بھی اس کے پاس بیٹھیں، تب بھی اس سے پوچھیں کہ اس نے آج اسے کیا کام ملا ہے، اور اسے اس کے پاس بیٹھ کے آپ میں سے کوئی والد بیٹھے، والدہ صاحبہ بیٹھے، اس کے بڑے بہن بھائیوں میں سے کوئی بیٹھے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز پھر کبھی ملاقات ہوگی تو آپ سے اس سے آگے مزید باتیں کریں گے۔ ان 2 باتوں کے اوپر بھی عمل کے نتیجے میں آپ کے تربیت کی لائن اگر آپ کے بچے کی کٹی ہوئی ہے تو مجھے اللہ کے در سے پوری یقین ہے کہ اس میں بہت بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور خیر خیریت سے رکھے۔ انشاءاللہ زندگی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔